اللہ رب العالمین نے یہ راز رکھا تھا، فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مکہ سے مسجد اقصیٰ سے مختلف عالموں کی سیر، جنت، دوزخ اور آسمانوں کی سیر، آخر میں جا کر اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار عطا کیا۔ فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ غم میں ہو، اللہ تعالیٰ نے جب دیدار عطا کیا، اللہ کے حبیب سے سب کچھ غم دور ہو گیا۔ یہ راز پوشیدہ تھا کہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہیں۔ اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا، اور معراج کے اندر فلسفہ بھی یہی موجود تھا۔ اور دوسری بات جو ہے نا بزرگان دین نے لکھی ہے، بڑی کمال کی بات ہے، یہ راز بھی پوشیدہ تھا۔ اب دنیا کے اندر اصول ہے تجارت کا، لین دین ہوتے ہیں، دو اصول ہے، یا تو بندہ چیز کو دیکھ کے لیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ثالثی بندہ ہوتا ہے، ضامن ہوتا ہے، اس نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے چیز، وہ بتا دیتا ہے اس کی خوبی ایسی ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے، اس کے اوصاف ایسے ہیں، اس کے اندر فلاں فلاں چیز موجود ہے، بندہ اس پر اعتماد کر کے چیز کیا کرتا ہے، خرید لیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا میرا حبیب اللہ رب العالمین نے مومنین سے ان کی جانیں بھی ان کا مال بھی خرید لیا۔ اب اللہ رب العالمین ہے لینے والا اور بیچنے والے ہیں مومن، دے کیا رہے رب کی بارگاہ میں، اپنی جانیں بھی اپنا مال بھی، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا عطا کر رہا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا میرا حبیب ہم مسلمان اپنی جان بھی اپنا مال بھی میرے حوالے کر دیں، میرے سپرد کر دیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اب ہم زمین پر بیٹھے ہیں، اب تجارت ہو رہی ہے رب کی بارگاہ سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دوسری حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، فرمایا جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا وہ اس کے لیے جنت واجب ہے، ضروری ہے۔ اب ہم نے تو دیکھی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں جنت اللہ نے دے دی ہے مسلمانوں کو، اور اس کے بدلے میں رب نے مال بھی لے لیا، جان بھی لے لی، ہمیں تو نہیں پتا۔ رسول پاک کو اللہ نے معراج کی رات جنت کی سیر کرائی، فرمایا میرا حبیب جب دنیا پہ جائے، جب مومن آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے ایمان لانے کے لیے، وہ یہ شرط رکھے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں صحابہ کرام کے، جب رسول پاک کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں میرے اوپر ایمان لاؤ، رب کو وحدہ لا شریک مانو، میرا حبیب ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملے گی، اور جنت کی خوبیاں کیسی ہیں، جنت کے اوصاف کیسے ہیں، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کی حوریں کیسی ہیں، جنت کے خلمان کیسی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کی ہر نعمت کو دیکھ کر آیا ہوں، فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ، فرمایا میرے غلاموں گھبرانا نہیں، قیامت کے دن جو سب سے پہلے بندہ ہوگا جنت کے دروازے کو کھڑکائے گا، انا اول من يدخل الجنہ، فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ میری ذات اقدس ہے۔ یہ راز پوشیدہ تھا، یہ راز پوشیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب اب تیرے غلام جنت کو دیکھ تو نہیں سکتے، تیرے بات پر، تیری بات پر اور تیرے ہاتھ پر جب کلمہ پڑھ لیں گے جنت دنیا میں بیٹھ کر تو نے تقسیم فرمانی ہے۔ آج فلسفہ معراج کے حوالے سے بات ہوگی، اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے نیکسٹ بھی بڑھائیں گے کہ وہ کیا راز تھا، وہ کیا حکمت پوشیدہ تھی، وہ کون سی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو لامکانوں کی سیر کرائی، مختلف عالم کی سیر کرائی، اس بات میں مخفی راز کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا 3 سال خفیہ تبلیغ، 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ جب شروع فرمائی تو ہر طرف سے رکاوٹیں، مظالم اور اسلام اور داعی اسلام علیہ السلام کو روکنے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر کچھ لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ والے ایمان لے، وہ حبشہ والے بھی واپس مکہ میں آ گئے، دوبارہ اس سے بھی زیادہ ان کے مظالم بڑھ گئے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال پھر 75 اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، عورتیں اور مردوں کو ملا کے 80 سے اوپر لوگوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال اتنے لوگ اپنا وطن، اپنی جائے پیدائش، اپنا مال، اپنا اسباب، سب کچھ اسلام کی خاطر چھوڑ کر دوسرے ملک میں، دوسرے علاقے میں جا کر بسے۔ کفار مکہ نے چال چلی کہ ہر طرح کے ہم نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن اسلام دن بدن پھلتا پھولتا جا رہا ہے، اسلام کی تعداد میں، طاقت میں، انسانوں میں مزید دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک اور چال چلی، انگلش میں سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، اردو میں ہم معاشرتی بائیکاٹ، یعنی جتنے مسلمان ہیں، بنو ہاشم ہیں، ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیں۔ تمام مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، انہیں بند کر دیا گیا۔ 3 سال اعلان نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک اللہ کی شان ہے، وہ مالک ہے۔ 10ویں سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے بتایا کہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ، ہم نے ان سے کہا ہے کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی تعلق نہیں رکھنا سوا اللہ کے نام کے، باقی سب معاہدہ ان کا دیمک کھا گئی تھی۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال باہر تشریف لے آئے مسلمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ 2 نفوس قدسیہ جن کی اسلام کی خاطر بڑی خدمات ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، 3 دنوں کے فاصلے سے حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ اب طائف والوں کا کوئی بھی رویہ کوئی صحیح نہیں رہا، ادھر سے بھی کوئی تسلی بخش جواب اور کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوگی، اب صحابہ کرام علیہم الرضوان پر دن بدن مظالم میں اضافہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تکلیف دینے میں اضافہ، پھر ہر وقت حضور اپنی امت کی فکر میں رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ راز رکھا تھا، فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مکہ سے مسجد اقصیٰ سے مختلف عالموں کی سیر، جنت، دوزخ اور آسمانوں کی سیر، آخر میں جا کر اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار عطا کیا۔ فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ غم میں ہو، اللہ تعالیٰ نے جب دیدار عطا کیا، اللہ کے حبیب سے سب کچھ غم دور ہو گیا۔ یہ راز پوشیدہ تھا کہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہیں۔ اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا، اور معراج کے اندر فلسفہ بھی یہی موجود تھا۔ اور دوسری بات جو ہے نا بزرگان دین نے لکھی ہے، بڑی کمال کی بات ہے، یہ راز بھی پوشیدہ تھا۔ اب دنیا کے اندر اصول ہے تجارت کا، لین دین ہوتے ہیں، 2 اصول ہے، یا تو بندہ چیز کو دیکھ کے لیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ثالثی بندہ ہوتا ہے، ضامن ہوتا ہے، اس نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے چیز، وہ بتا دیتا ہے اس کی خوبی ایسی ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے، اس کے اوصاف ایسے ہیں، اس کے اندر فلاں فلاں چیز موجود ہے، بندہ اس پر اعتماد کر کے چیز کیا کرتا ہے؟ خرید لیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا میرا حبیب اللہ رب العالمین نے مومنین سے ان کی جانیں بھی ان کا مال بھی خرید لیا۔ اب اللہ رب العالمین ہے لینے والا اور بیچنے والے ہیں مومن،
دے کیا رہے رب کی بارگاہ میں؟ اپنی جانیں بھی، اپنا مال بھی. اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا عطا کر رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. فرمایا میرا حبیب ہم مسلمان اپنی جان بھی اپنا مال بھی میرے حوالے کر دیں، میرے سپرد کر دیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. اب ہم زمین پر بیٹھے ہیں، اب تجارت ہو رہی ہے رب کی بارگاہ سے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دوسری حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. فرمایا جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا وہ اس کے لیے جنت واجب ہے، ضروری ہے. اب ہم نے تو دیکھی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں جنت اللہ نے دے دی ہے مسلمانوں کو، اور اس کے بدلے میں رب نے مال بھی لے لیا، جان بھی لے لی. ہمیں تو نہیں پتا. رسول پاک کو اللہ نے معراج کی رات جنت کی سیر کرائی. فرمایا میرا حبیب جب دنیا پہ جائے، جب مومن آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے ایمان لانے کے لیے، وہ یہ شرط رکھے. بے شمار واقعات موجود ہیں صحابہ کرام کے، جب رسول پاک کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں میرے اوپر ایمان لاؤ، رب کو وحدہ لا شریک مانو، میرا حبیب ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملے گی. اور جنت کی خوبیاں کیسی ہیں، جنت کے اوصاف کیسے ہیں، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کی حوریں کیسی ہیں، جنت کے خلمان کیسے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کی ہر نعمت کو دیکھ کر آیا ہوں. فرمایا الاول من یقرأ باب الجنہ. فرمایا میرے غلاموں گھبرانا نہیں، قیامت کے دن جو سب سے پہلے بندہ ہوگا جنت کے دروازے کو کھڑکائے گا انا اول من يدخل الجنۃ. فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ میری ذات اقدس ہے. یہ راز پوشیدہ تھا، یہ راز پوشیدہ تھا. اللہ نے فرمایا میرا حبیب اب تیرے غلام جنت کو دیکھ تو نہیں سکتے، تیرے بات پر، تیری بات پر اور تیرے ہاتھ پر جب کلمہ پڑھ لیں گے جنت دنیا میں بیٹھ کر تو نے تقسیم فرمانی ہے. اب 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان، 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور نے جنت عطا کی ہے نا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص ہیں یہ 10. طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید بن سعید، یہ 10 صحابہ ایسے ہیں. اور جنت معراج کی رات جب حضور واپس تشریف لائے نا، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا رات میں یہاں سے گیا بیت المقدس، پھر لامکانوں کی سیر، پھر جنت کی سیر، پھر فلاں کا محل دیکھا، فلاں کا محل دیکھا. حضرت عمر سے فرمایا ایک محل میں نے دیکھا بڑا خوبصورت تھا اور اس دروازے پہ عمر کا نام لکھا ہوا تھا. میرا دل بڑا کیا کہ اندر جاؤں پر عمر کی غیرت یاد آ گئی. دل بڑا کیا کہ اندر جاؤں پر عمر کی غیرت یاد آ گئی. تو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ شان ساری اللہ نے آپ کے طفیل عطا کی ہے، یہ ساری شانیں اللہ نے آپ کے طفیل عطا کی ہیں. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرانے میں یہ راز تھا کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جنت ہے کیسی، اللہ کا حبیب مشاہدہ کر کے آیا ہے اور اپنی امت کو بتا کے گیا ہے کہ ایسے ایسی اس کے اوصاف ہیں. اگلا جو راز ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس تک جتنے بھی رسول اور نبی تشریف لائے سب اپنی امتوں کے پاس جاتے رہے تبلیغ کے لیے. تو ہر نبی سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے. آگے قوم سوال کرتی، جو بھی نبی اور رسول تشریف لے کے جاتا آگے قوم سوال کرتی آپ جو کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ رب کے جلوے کیے نہیں؟ تو تمام انبیاء کا جواب یہ ہوتا کہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، اس کا فرشتہ آتا ہے، اس کے احکامات ہم پر نازل ہوتے ہیں، اس نے اپنا رسول اور نبی اور نمائندہ بنا کے آپ کی طرف بھیجا ہے. ایک وہ بھی ہے رسول پاک کو معراج کرائی، فرمایا تاکہ پتہ چل جائے امت کو. جب رسول پاک سے پوچھا جاتا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے، فرمایا ہاں میں ان دونوں آنکھوں سے اپنے رب کے جلوے دیکھ کر آیا. مقام شنید سے مقام دید عطا کرنا تھا کہ تمام انبیاء کو رب کی آوازیں آتی رہیں،
وحی اترتی رہی، فرشتے آتے رہے، احکامات آتے رہے، لیکن رب العالمین کا حبیب ایسا ہے، اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے، تمام فرشتوں کو، تمام کائنات کو، تمام عالم کو نیچے رکھا، رب نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے جلووں سے نوازا ہے۔ فرمایا جب آپ سے آپ کی امت سوال کرے، کوئی بھی سوال کرے، رب کو دیکھ کر آئے ہو؟ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا ہاں میں اپنے رب کے جلوے دیکھ کر آیا ہوں۔ اور پھر تھوڑا سا یہ بھی فرق ہو جائے، فرمایا حبیب و کلیم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی یا اللہ دل بڑا کرتا ہے، تیری آوازیں تو سنی ہے، تیرے احکامات کی لذت بھی دیکھی ہے، اب دل کرتا ہے تیرے دیدار کی بھی لذت آئے مجھے۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا پیارے کلیم پہلے تو 30 دن، پھر رب نے فرمایا نہیں 40 دن قوم سے الگ ہو جاؤ، عبادت کرو، طور پہ چلے جاؤ، الگ تھلگ ہو گئے۔ 40 دن کے بعد فرمایا لن ترانی، تو میرے جلوے نہیں دیکھ سکے گا، میں جلوے ڈالوں گا پہاڑ پر، میں جلوے ڈالوں گا پہاڑ پر۔ اگر پہاڑ نے میرے جلووں کو برداشت کر لیا تو نے دیکھنا کس کو ہے؟ پہاڑ کو دیکھنا ہے، اور پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا میں۔ فلما تجلی ربہ، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وخر موسیٰ صاعقہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پکے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کلیم تو وہ ہے، رب تجلی ڈالے پہاڑ پر اور پہاڑ کی تجلی کا عکس دیکھے پیارے کلیم، وہ برداشت نہ کر سکے، حبیب تو وہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے سوا اپنی کبریائی کا، اور محبوب تھا اور محب تھا، کیا بات ہوتی رہی، کیا ہوتا رہا، رب بھی جانتا ہے جو رب کا حبیب جانتا ہے۔ اس مقام پر کوئی بھی نہیں تھا، رب تھا جو رب کا حبیب تھا۔ فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے حبیب و کلیم میں، کلیم تو وہ ہے جو بار بار صدائیں دے، جو بار بار عرض کرے، اسے میں کہوں پہلے چلے کاٹ کے آ، عبادت کر کے آ، دور میں ہو کے جا، الگ ہو کے آ، لیکن حبیب تو وہ ہے، فرشتے بھی بھیجوں، براق بھی بھیجوں، فرشتے بھی بھیجوں، براق بھی بھیجوں، اہتمام بھی کروں، سب کچھ ہو جائے۔ فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کلیم وہ ہے جو 40 دن انتظار کر کے دور پہ جائے، پھر پہاڑ پہ تجلی کروں۔ حبیب تو وہ ہے جو ام ہانی کے گھر سویا ہو، فرشتوں کی بارات بھی آئے، براق بھی آئے، فرمایا میرے حبیب کو ایسے نہیں، فرشتوں کے جھرمٹ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے آؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے میرا حبیب کلیم جیسا نہیں تو اور عام انسان جیسا کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ اور اگلی جو بات ہے، اگلی جو بات لکھی ہے بزرگوں نے، میری تو چیخ نکل گئی جب میں نے یہ بات پڑھی۔ فرمایا قیامت کا جو منظر ہے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر موجود ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ ماں بیٹے کا کتنا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا کتنا قریبی رشتہ ہے۔ قیامت کے دن دودھ پلانے والی خواتین بھی بچوں کو بھول جائیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی میں نے دیکھا ہے، خاتون ہو، بیمار ہو، جتنا اہم کام بھی کر رہی ہو، بچہ رو پڑے سب کو چھوڑ کر پہلے دودھ پلاتی ہے، ایسے ہے نا۔ لیکن قیامت کا اتنا ہولناک اور خطرناک منظر ہے، فرمایا دودھ پلانے والی خواتین بچوں کو بھول جائیں اور عورتوں کے حمل گر جائیں گے، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، یار یار سے جدا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء قیامت کے دن نفسی نفسی بولیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نفسا نفسی بولیں گے۔ جب آپ کی قوم، آپ کی امتیں ان کے پاس جائیں گی کہ آج کے دن اللہ رب العالمین جلال میں ہیں اور سوا نیزے پر سورج ہے، تمام انبیاء کہیں گے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تمام انبیاء کی صف میں ایک ہی ذات اقدس ہے جو نفسی نفسی نہیں بلائے گی بلکہ امتی امتی کہے گی،
جو کہے گی امتی امتی کہے گی. کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا معراج کے فلسفے میں یہ راز پوشیدہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا اعطیت الشفاع، فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت کا مالک بنا دیا ہے. قیامت کے دن تمام انبیاء اللہ رب العالمین کے جلال سے خوف زدہ ہوں گے. ایک ذات اقدس ہوگی، اللہ رب العالمین کا وہ حبیب ہے. اللہ نے لامکانوں پہ بلا کر معراج کی رات دکھا کر اپنے حبیب کو جلوے بھی دکھائے اور شفاعت بھی عطا کر دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ حبیب وہ اور ہوتا ہے. تمام انبیاء کا مقام اعلیٰ ہے، تمام انبیاء وران ہو رہا ہے، لیکن حبیب اور تمام انبیاء میں فرق بتانا تھا. فرمایا قیامت کے دن سارے نفسی نفسی کہیں گے، ایک میرا حبیب ہوگا جو سجدے میں سر رکھ کر امتی امتی کہہ رہا ہوگا. اور میں اپنے حبیب کو وہ شفاعت عطا کی ہے معراج کی رات. اللہ نے لامکانوں میں بلایا بھی اسی لیے تاکہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو قیامت کے دن بھی اگر کسی نے کام آنا ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کام آنا ہے. آخری بات ہے جو صبح کے درس میں بزرگ موجود ہوتے ہیں، کل پرسوں یہ حدیث پاک گزری ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا کرنی تھی ہر چیز پر. کائنات میں اللہ نے ہر چیز پر فضیلت بخشنی تھی. حضور مکہ میں جلوہ گر ہوئے، تمام کائنات سے افضل. بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کری، تمام انبیاء سے افضل. اب جب لامکانوں پہ جا رہے تھے، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی ہے اور رسول پاک نے بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت فرمائی. اور ہمارے بزرگ نے لکھا ہے بات، فرمایا بار بار فرشتے یہ عرض کرتے رہے، یا اللہ اپنے حبیب کو دنیا میں تو بھیجا ہے، انسانوں کو تو یہ عظمت بخشی ہے، انبیاء کو بھی یہ فضیلت بخشی ہے کہ تیرے حبیب کے پیچھے آج کی رات نماز پڑھ کے آئے. یا اللہ ہم ہیں نوری، لیکن ہمیں بھی یہ شرف چاہیے کہ جب تیرا حبیب تیرے دیدار کی خاطر آ رہا ہو، راستے میں ہمارے مقام بھی روکنا تھا کہ ہم بھی آپ کے حضور، آپ کے نبی کی اور آپ کے حبیب کی، آپ کے محبوب کی امامت میں ہم بھی نماز ادا کر سکے. فرمایا یہ راز دکھانا تھا اللہ نے. فرمایا جو افضل ہے وہ انبیاء کی امامت کرا کے بھی آ رہا ہے آج کی رات، اور فرشتوں کی امامت بھی کرا کے آ رہا ہے. حضور کی شان وراء الورا ہے. آخری بات ہے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی نا، فرشتوں سے مشورہ ہو گیا. انہوں نے کہا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جنہوں نے زمین میں فساد کرنا ہے، خون خرابہ کرنا ہے. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے، تو کیوں بنا رہا. فرمایا یہ راز فرشتوں پر اللہ نے معراج کی رات واضح کر دیا. فرمایا جس کو تم کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، ہم میں اس سے افضل ہیں. فرمایا فرشتوں آج راستے مل کے رکھنا، آج میرا حبیب آ رہا ہے، دیکھ لینا میں نے بتایا تھا، تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے. میں نے یہ سارا کچھ اپنے حبیب کے لیے سنوارا تھا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے حبیب کا مقام اور شان کیا ہے. اس غرض سے اللہ نے وَعَالَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا جو نقطہ موجود تھا، جو راز فرشتوں کے سامنے پوشیدہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرا کے وہ راز فاش کر دیا. فرمایا تم جس پر اعتراض کر رہے ہو آج اسی کے تو غلام بن کے نوکریاں کر رہے ہو، آج تو اسی کے پیچھے نماز ادا کرنے کی خواہش کر رہے ہو. فرمایا فرشتوں میں نے تو اپنے حبیب کے لیے کائنات پوری سجائی ہے، عالم کو بھی سنوارا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے سے آگے بات کریں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہمارے سینوں کو جب تک ہماری نسل چلے اللہ اپنے حبیب کی محبت کو پیوستہ رکھے. اللہ ہماری نسل میں، اولاد میں کوئی گستاخ پیدا نہ فرمائے.